صفاً الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء بالرحمة وبدت بالسكون ميدان أرضه جلت عظمت ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني العرشي الهاشمي التقي التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون حضرات محترم اور مہترم شہدائے کربلا علیہ السلام بتوفیق چارہ معصومین علیہ السلام ایک بار پھر آپ کی بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں آپ میرے انداز کتابت سے واقف ہے میں آپ کی انداز سماج سے واقف ہوں الحمدللہ گزشتہ مجالس میں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ کس کو کب آنا ہے اور کب مجلس میں شرکت کرنا ہے تو یہ کوئی قید نہیں ہے کہ جب آئے گا وہ تبھی سے اپنا سواد جو ہے وہ لکھنا شروع کرا دے گا جو پہلے آ گیا اس کا حساب و کتاب جاری ہو گیا اس لیے کہ مجلس صرف مجلس نہیں ہے بلکہ مجلس عبادت گاہ ہے دیکھیے میری عادت نہیں ہے وقت پاس کرنا یا مقدمے میں وقت خرچ کرنا نتیجہ انشاءاللہ سیدھا آپ کے حوالے ہے کہ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں انتظار کروں کہ مجمع آ جائے تو پھر بات کا آغاز کرو جو ہے انشاءاللہ یہی میرے لیے کافی ہے آپ بیدار رہیے گا انشاءاللہ بات اپنی جو ہے وہ اختتام تک پہنچ جائے گی کوئی بھی کام انسان کرے تو سب سے پہلی کام کرنے میں جو علت اور سبب اور ریزن اور سب سے بڑی چیز ہے اس کا نام ہے خلوص جب تک آپ کے کام میں خلوص نہیں ہوگا تب تک آپ کا کام کامیاب نہیں ہوگا آیت میں نے پڑھی ہے میں انشاءاللہ آیت کے اوپر ہی آ رہا ہوں آپ کے سامنے بات کا آغاز کر رہا ہوں کوئی بھی کام ہو جب تک کام میں خلوص نہیں ہوگا تب تک آپ کا کام قابل قبولیت نہیں ہوگا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سوچ کے کہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ راضی ہو جائے آخری آدمی تک نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ راضی ہو جائے مثلا ہوتا ہے نا مسجد میں ہمارے یہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے پیچھے سے پتہ چلا کہ مولانا آ گئے ابھی تک الحمدللہ ٹھیک چل رہی تھی لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ پیچھے سے حضور آ گئے اب جو ہے انسان کی قرت بھی بدل گئی لہجہ بھی بدل گیا انداز بھی بدل گیا اس لیے کیونکہ ابھی تک کی نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اکبر میرے عزیزو ابھی تک کی نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اب کی نیت یہ ہے کہ ملا راضی ہو جائے اور یاد رکھیں میرے عزیزو کمال ملا کو راضی کرنے میں نہیں ہے کمال اللہ کو راضی کرنے میں ہے صلوات پر محمد کمال اس میں ہے کہ اللہ راضی ہو اہل بیت علیہ السلام نے کام کیے اس نیت سے نہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں کام کرتے تھے اس نیت سے کہ وہ راضی ہو جائے توجہ میرے عزیزو کام اس نیت سے
کہ وہ راضی ہو جائے، دروازے پہ سائل آیا روٹی دی وہ راضی ہو جائے، سجدے میں انگوٹھی دی میں نے کہا آیت پہ آ رہا ہوں وہ راضی ہو جائے۔ آیت دیکھ لینا اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، دیکھیے اللہ نے 3 طرح کے ولیوں کا تعارف کرایا۔ پہلی ولایت خود اللہ کی، دوسری ولایت نبی کی، جب تیسری ولایت کا سلسلہ آیا تو نام نہیں لے رہا ہے بلکہ صفات گنا رہا ہے۔ وہ کہ جو ایمان لایا، جس نے نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے 2 مقام پہ نام لیا۔ ولایت جب اپنی آئی تو پروردگار عالم نے نام لے دیا، ولایت جب نبی کی آئی تو نام لے دیا، لیکن جب ولایت آگے بڑھی تو اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ اللہ نے صفات گنائی۔ وہ کہ جو ایمان لایا، وہ جو ایمان لایا، وہ جو نماز قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دیا۔ میرے پروردگار جہاں ولایت کی بات تھی اپنا نام لیا تھا، نبی کا نام لیا تھا، تیسرا بھی نام لے دیتا شاید اللہ کی آواز آئے۔ ایک نبی کا معاملہ تھا وہ بھی صحیح تھا، میرا معاملہ تھا وہ بھی صحیح تھا، میں نے تیسرا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے نکل کے آتے جو یہ کہتے تھے ہمارا نام ہے، ہمارا نام ہے۔ لیکن نہیں، لوگ جو ہے وہ بہانے سے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی فضیلت مل جائے۔ اگر تیسری جگہ بھی اللہ نام لے دیتا تو سب کے سب کہتے تھے کہ قرآن میں ہمارا نام آیا ہے، قرآن میں ہمارا نام آیا، قرآن میں ہمارا نام آیا۔ اللہ نے نام نہیں رکھا بلکہ اللہ نے صفات رکھی۔ کیسی صفات؟ کہ وہ جو ایمان لایا اور جس نے نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دی۔ اب میرے عزیزو اللہ نے صفات بیان کی ہے، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے کہ تیسرا ولی اور ولایت اسی کے حصے میں ہے کہ جس کے پاس یہ علامتیں ہے، جس کے پاس یہ علامتیں ہے، جس کے پاس یہ علامت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیے اور بورات پلٹتے چلے جائیے۔ اگر ولایت دیکھنی ہے کہ تیسری کس کے حصے میں آئی ہے تو میرا دل آپ کو مسجد مل جائے گی، ایک نمازی مل جائے گا جو سائل کو انگوٹھی دے کے بتا رہا میں ہی وہ ہوں کہ جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے۔ تیسری ولایت تھوڑا اور روشنی ڈال دو اور پیچھے آ جائے۔ بھئی عالم یہی تھا نا، فقیر نے آ کے آواز دی مومنوں سے، نمازیوں سے کہ بھئی میری مدد کرو، مجھے کچھ عطا کرو۔ کسی نے کوئی توجہ نہ دی، پھر مانگا پھر نہ ملا، پھر مانگا نہ ملا۔ تو جب نہ ملا تو اللہ سے کہنے لگا پروردگار تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ توجہ میرے عزیزو، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ توجہ میرے عزیزو، جیسے ہی اس نے کہا پروردگار تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی نماز پڑھ رہے تھے، انگلی کا اشارہ کیا، مولا 3 بار مانگا دے دیتے۔ جب اس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ جب میں اللہ کے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تو آپ نے اشارہ کیا شاید علی کی آواز آئے۔ جب تک کا سوال نمازیوں سے تھا، نمازیوں نے نہیں سنا، اب کا سوال اللہ سے ہے اور علی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ صلوات محمد سلامت رہے۔ کہ اللہ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ تیسری ولایت سمجھ میں آ گئی، کہاں کہ جو حالت رکوع میں زکات دے۔ اگر علی حالت رکوع میں زکات نہ دیتے کبھی آیت کا مصداق نہ ملتا۔ اللہ اکبر، علی اگر حالت رکوع میں زکات نہ دیتے کبھی آیت کا مصداق نہ ملتا۔ سلام کیجئے علی کی ذات کو کہ جس نے رکوع دے کے قرآن کی آیت کو مصداق دے دیا۔ حالت رکوع میں علی نے زکات دے کے اللہ کی آیت کو مصداق، کلام خدا کو مصداق دیا۔ میرے عزیزو ہم یہ کہہ دیتے ہیں
ارے وہ تو مانتی ہی نہیں ہے، وہ تو علی کا کلمہ پڑھتی نہیں۔ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ جس کی رگوں میں جیسا لہو ہے ویسا اثر ہے۔ تو کبھی کبھی پورے جملے میں، ایک چھوٹے سے جملے میں پوری مجلس ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے وہ نہ مانے، وہ نہیں مان رہے ہیں، یہ ان کے خون کی تاثیر ہے۔ تم مان رہے ہو، تمہارے ماں کے شیر کی تاثیر ہے۔ اے اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں معذرت چاہوں گا، میرے پاس تفسیر کا وقت نہیں ہے میرے عزیزو۔ جناب بہلول ظاہر سی بات ہے ماموں کے دربار میں ہمیشہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن جناب بہلول کی ایک عادت تھی، جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو ٹوک دیتے تھے، جب بھی کچھ غلط ہوتا تھا تبھی اسے ٹوک دیتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے تمام وزیروں کو بٹھا کے کہا ہمیں یار ایسا کیا کروں کہ جو ہے یہ میری بات مان لے اور کبھی میرے بیچ میں نہ آئے۔ تو کسی نے اس سے یہ کہا یاد رکھیے گا جیسا رگوں میں لہو ہے ویسا اثر ہے، تاکہ ایسا کر کے بہلول کو اپنے گھر کا کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر، بہلول کو اپنے گھر کا کھانا کھلا دے۔ پھر اسی تو بس بادشاہ نے یہ سنا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کارندوں کو بلایا، اپنے گھر کا کھانا دیا، بہلول کے گھر پہنچا دیا۔ اچھا جب جا رہے تھے تو کہا تھا کہ اس کو کھلا کے آنا، رکھ کے نہ آنا، کھلا کے آنا، رکھ کے نہ آنا۔ اب یہ سب کے سب پہنچے، جناب بہلول گھر میں تھے، نقل بات کیا، جناب بہلول نے دروازہ کھولا، بھائی کون؟ کہ بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے لیے کھانا لائے۔ کہ کس نے بھیجا؟ کہ بادشاہ نے بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ اکبر، کہ بادشاہ نے بھیجا۔ ایک مطلب جناب بہلول نے کہا رکھ دو، کہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، کہ پھر کہ کھلا کے آنے کا حکم ہے، کھلا کے آنے کا حکم ہے۔ جناب بہلول نے کھانا لیا، سارا کا سارا کھانا کتوں کے آگے ڈال دیا، کتوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ بادشاہ کے گھر کا کھانا اور نجیس العین کو کھلا دیا۔ بہلول نے کہا آہستہ بول، اگر انہوں نے سن لیا تو یہ بھی منہ موڑ لیں گے۔ جملہ بڑا اپنے نزاکت نہیں سمجھی۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ اگر وہاں سے آیا ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیں گے۔ بتانا کیا چاہ رہے جناب بہلول؟ جو حرام کا کھائے گا، اللہ اکبر، سلامت رہے، جو حرام کا کھائے گا اثر دکھائے گا۔ جناب بہلول جانتے تھے یہ حرام کی کمائی کا ہے، یہ لوگوں کو حج دبانے کے بعد لوٹی ہوئی یہ حکومت اور پیسے کا کھانا ہے۔ جناب بہلول جانتے تھے اس کا اثر غلط آنے والا ہے۔ جناب بہلول نے نجیس العین کو کھلا کے بتایا جیسا لقمہ کھاؤ گے ویسا اثر پاؤ گے۔ اور اس سے مشکلہ ہو گیا، جو جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں ابھی تو میرے عزیزوں وہاں تک لایا بھی نہیں۔ جناب بہلول اس نے پھر کہا یہ تو بہت غلط ہو گیا، کہ ایسا کیا کروں کہ یہ میرے جو ہے وہ تابع ہو جائے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا کام دے دو، وزیر نے کہا کہ جو یہ کر نہ پائے، ایک کام کے کیا دے دو، تم کام دو گے جب یہ نہیں کر پائیں گے ظاہر سی بات یہ باز آ جائے گی۔ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ تم سوچو دینا کیا ہے۔ اس نے سوچا، سوچنے کے بعد جناب بہلول کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بہلول 4 آدمی میری حکومت سے ایسے ڈھونڈ کے لاؤ کہ جن کے ابا کا پتہ نہ ہو۔ ہائے ہائے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا میرے عزیزو۔ کتنے ڈھونڈ کے لانے ہیں؟ 4۔ بلیت نہ پتہ ہو۔ کام تو بڑا مشکل تھا، مشکل اس لیے تھا آپ کسی کو پوچھ لے ہم ابا ہیں، مارے گا دبا کے، ابھی تھے تبھی تو آئے ہیں۔ اللہ اکبر، بھئی تھے تبھی تو آئے ہیں۔ کتنے کہے؟ 4۔ کتنے کہے؟ ڈھونڈ کے لاؤ۔ کتنے؟ 4۔ جناب بہلول یوں گئے، تھوڑی دیر میں 40 کو لے کے چلے آئے۔ اے اللہ اکبر، جملہ بڑا تھا میرا عزیزو۔ کتنے کہے تھے؟ لائے کتنے؟ کمال کی باتیں لے بھی آئے، نہ جناب بہلول کو کسی نے پیٹا نہ مارا۔ بادشاہ بھی دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ بہلول 40 کو لے کے آ گئے، نہ کسی نے مارا نہ پیٹا، آخر لے کے کیسے آئے ہو؟ جملہ رکھ رہا ہوں میرے عزیزو، محبت علی آتی کہاں ہے؟ بس جملہ رکھ رہا ہوں میرے عزیزو، پوچھا نہ مارا نہ پیٹا، 40 لائے تو کیسے لائے؟ ایک مطلب بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ تو نے تو صرف 4 کہتے، میں 40 لے آیا، تو 400 بھی کہتا۔ صلوات پڑھے محمد۔
तरीर सलवार बड़े असमत है तू तो 4 कह रहा था, हम तो 40 ले आए, तू 400 कहता वो भी ले आते। का बहलोल लाए कैसे? अब जो जुमला रख रहा हूं ये बहलोली का कारनामा है और बहलोली कर सकते। का तूने क्या कहा था? का 4 वो लाओ कि जिनके वालिद का पता ना हो। मैं 40 लेके आया। का कैसे? का मैं बाजार में पहुंचा, पहुंचने के बाद बरंदी में खड़े हो गए। मैंने कहा वो इंसान निकल के आए जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो निकल के आए जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। काम मार लग गया, भीड़ लग गई, भीड़ लग गई। अली की मोहब्बत से और उस जुमले से रास्ता क्या है? बहलोल ने मुस्कुरा के कहा याद रख अली का बुग़्ज़ उसी दिल में आएगा जिसके अब्बा का तुझ पता ना होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद हमको 45 मिनट दिया गया और 45 मिनट में से आपके 25 मिनट जा चुके हैं और अभी तक जो है वो जो बाहर खड़े हैं और बेचारे इंतजार में है कि मौलाना मसाइब आ जाए तो फिर हम चले, है कि नहीं? ये मेरा जो हमारे माशरे का ये तरीका हुआ है। हम घर में बैठे रहें कुछ भी नहीं होगा, हम जो है नाली के ऊपर खड़े रहे, फर्श अज़ा पे नहीं बैठेंगे, टाइम पास करते रहेंगे लेकिन हम फर्श अज़ा पे नहीं बैठेंगे। एक आलिम दीन ने बड़ा अजीम जुमला कहा, वो कहते कि तुम घर से निकलो मजलिस अज़ा के लिए और मजलिस में ना जा पाओ, जुमला मैं रख रहा हूँ मेरे अजीजों, कि तुम जब घर से निकलो मजलिस के लिए और मजलिस में ना जा पाओ तो अपने पेट का जायजा लेना, कौन सा ऐसा हलाल हराम का लुकमा खाया था कि शहजादी ने फर्श अज़ा पे बैठने की इजाजत ना दी। अगर मेरे अजीजों कैफियत ये हो जाए, घर से तो निकले थे, आधे रास्ते में रुक गए, तुम रुके नहीं हो, तुम्हें रोक दिया गया। आए अजीजों, किताबत चुड़ियों का नाम है, तुम रुके नहीं हो, तुम्हें रोक दिया गया, रोक दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि फातिमा भी नहीं चाहती कि तुम उसकी जन्नत में आ जाओ। सलाम बड़े मोहम्मद इमाम के दौर में कहते कि बहरैन जो है वो हमेशा अली के चाहने वालों का घर रहा। इब्तिदा आज तक बहरैन जो है उसमें अली के चाहने वालों की कसरत है, लेकिन मोहब्बत अली दिल को बड़ा करती है। जहाँ मोहब्बत अली रहती है वहाँ दिल बड़ा होता है, जहाँ मोहब्बत अली रहती है वहाँ इंसान खुश रहता है। तवज्जो मेरा जी, सलाम कीजिए अपने रहबरों को कि हमें ऐसे रहबर मिले कि जिन्होंने कहीं हमें जलील होने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अगर अजीजों वज़ाहत का मौका होता मैं इसी जुमले पे मजलिस तमाम कर देता। जैसे रहबर हमको मिले, कायनात में ऐसे रहबर किसी को नहीं मिले। बहरैन में ये वाक़या हुआ कि वहाँ फलों के ऊपर अली के दुश्मनों के नाम नक्श होने लगे। अली के दुश्मनों के नाम जो है वो फलों के ऊपर आने लगे, अनार के ऊपर अली के दुश्मनों के फल नाम आ गए। ये माजरा बादशाह तक पहुंचा कि जो है वो ये शियों ने किया है क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इस वजह से जो है उन्होंने उनको जलील करने के लिए उनके नाम जो है वो इस तरीके से नक्श के। तवज्जो मेरा चीजों मुतवज्जो रहिएगा, मैंने कहा था आते रहेंगे बैठते रहेंगे क्योंकि मुझे मालूम है ये आखिर तक पूरा फर्शादा भर जाएगा क्योंकि वो इंतजार में है कि मसाइल हो तो फिर चले। काम मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए मेरे चीजों। नक्श जब हुए तो ये हुकूमत को पता चला कि इस तरीके का मार्का हुआ, शिया जो है औरतें बच्चे जवान सबको कैद कर लिया गया, ताकि जब तक इस मसले का जवाब नहीं मिलेगा हम तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। तवज्जो मेरा अज़ीज़ों, मैं मौला की फजीलत बयान कर, जब तक इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा
ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے۔ مارکا بڑھتا رہا، ان میں سے جو پاک کے متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ نکل کے آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ ہمیں 3 دن کا موقع دو، ہم اپنے امام سے اس کا جواب لائیں گے، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ 3 دن کا موقع ملا، صحرا میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، دعا کرتے رہے۔ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن جب گزرنے لگا اور آخری وقت آیا، ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ وزیر نے ایک سانچہ بنا رکھا ہے، جب پھل چھوٹے تھے تو اس کے اوپر چڑھا دیا تھا، جیسے پھل بڑے ہوتے چلے جا رہے ویسے جو ہے وہ نام اس کے اوپر پڑھتے چلے جا رہے۔ کہ اس بات کا وزیر کو نہ پتہ چلنا چاہیے، ورنہ وہ نقش ہٹا دے گا، اس کے کمرے میں جانا، فلاں جگہ وہ نقش رکھے ہے، فلاں جگہ وہ نقش رکھے ہے، لیکن جب بادشاہ کو دکھا دینا تو پھل کو توڑ کے ضرور دیکھنا۔ یہ ایک جملہ، صرف اس جملے کے لیے میں نے پوری روایت 2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جب نقش دکھا دینا، اس کے بعد اس پھل کو بیچ سے توڑنا اور بادشاہ کو دکھانا۔ تاریخ بتاتی ہے ایسا ہی ہوا عزیزاً، لیکن اس نے جانے والے سے سوال کیا کہ آپ ہے کون کہ جو ہماری مدد کر کے جا رہے ہیں؟ آنے والے نے کہا کہ جسے تو 3 دن سے بلا رہا ہے، اللہ اکبر، جسے 3 دن سے بلا رہا ہے، میں تیرا وہی امام ہوں جو تیری مدد کرنے کے لیے آیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے مولا آنا تھا تو پہلے دن آ جاتے، دوسرے دن آ جاتے، تیسرے دن ہی کیوں آئے؟ امام نے کہا یہ تو تیرا عقیدہ کمزور تھا، ارے تو ہمیں تبھی بلاتا، تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، آنے میں دیر، بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میں جا کے بتا دینا۔ حسب دستور آئے، آنے کے بعد بتایا پورا ماجرا، بادشاہ کو روم میں لے گئے، صندوق کھولا، اس میں سے وہ سانچے برآمد ہوئے، لیکن بات تو ختم ہو گئی۔ میں جملہ رکھنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ۔ ایک مرتبہ جب بات تمام ہوئی تو اسے یہ جملہ یاد آیا کہ امام نے کہا تھا پھل کو بیچ سے توڑ کے ضرور دیکھنا، پھل کو بیچ سے توڑ کے ضرور چیک کرنا۔ روایت کہتی ہے اسے یاد آیا، اس نے جب پھل کو بیچ سے توڑا تو پھل میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزو جو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، پھلوں کے اندر سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا، پھل بالکل اندر سے کالے ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ پھل کالے کیوں ہو گئے، پھل کالے کیوں ہو گئے، پھل کالے کیوں ہو گئے؟ اما پھل کے اوپر دشمنان علی کا نام آیا تو پھل کالے ہو گئے۔ تو جس دل میں علی کا دشمن آ جائے، صلوات پڑھے محمد، جس دل میں بغض علی آ جائے اس کا کیا؟ کہ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ مولا کے دور میں انگوٹھی نہیں مانگے، انگوٹھی کی حالت رکوع میں اور اس کے بعد بات ختم ہو گئے نہ۔ آپ دیکھیں تاریخ پڑھے، میرے عزیزو میرے پاس وقت نہیں، آپ تاریخ پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کے بعد نہ جانے کتنی انگوٹھیاں حالت رکوع میں دی گئی، ایک نہیں، نہ جانے کتنی انگوٹھیاں حالت رکوع میں دی گئی۔ علی نے تو ظاہر سی بات ہے اپنی انگوٹھی دی تھی، وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی، لوگوں نے تو بڑی بڑی انگوٹھیاں بنوائی اور فقیر کو باہر رکھا کہ بس جیسے ہی ہم رکوع میں جائے اور اشارہ کرے انگوٹھی لے کے چلے جانا، انگوٹھی لے کے چلے جانا۔ انگوٹھی یاد رکھیے گا، پہلا جملہ کہا تھا کہ جو کرو خلوص سے کرو۔ امام تمہارا خلوص دیکھتے ہیں کہ تم نے مجلس کی تو کتنے خلوص سے کی، فرش اعظم بچھایا تو کتنے خلوص سے بچھایا، تبرک بانٹا تو کتنے خلوص سے بانٹا، تم نے جلوس میں شرکت کی تو کتنے خلوص سے شرکت کی۔ مولا تمہاری نیت دیکھتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، انگوٹھیاں دی گئی، بات دیتے تھے، دوڑ کے نبی کی خدمت میں آگے پوچھتے تھے نبی اللہ آیت آئی، اللہ اکبر، انگوٹھی دی نبی کی خدمت، انگوٹھی دی نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ آیت آئی، آیت آئی، آیت آئی۔ نبی نے کہا کوئی آیت نہیں آئی، کوئی آیت نہیں ہے۔ اب میں جملہ رکھ رہا ہوں، اما ایسوں کے لیے آیت نہیں آتی، آسمان سے لعنت آتی ہے۔ سلام پر محمد آیت نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خلوص دیکھتا ہے، امام خلوص دیکھتے ہیں۔ روز محشر کچھ لوگ اللہ کی خدمت میں جائیں گے اور پروردگار ان سے کہے گا یہ تمہاری کتاب ہے، نامہ اعمال ہے،
कुरान में जिक्र है, पकड़ो इसे पढ़ो। तो जब उसे देखेंगे तो कभी इधर से पलटेंगे और कभी उधर से पलटेंगे, और पलटने के बाद कहेंगे परवरदिगार गलती हो गई, ये हमारी किताब नहीं है। अगर नशीर में पानी भर जाए तो अजीजों माफ कीजिएगा, क्योंकि पानी वहीं भरता है जहां अल्लाह बची कहर होती है, हमेशा पानी वहीं भरता है। अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार ये तो हमारी किताब है ही नहीं, तौबा से गुजरने का आएगी, तुम्हारी क्यों नहीं है? या परवरदिगार इसमें हमने 5 मुहर्रम की मजलिस की थी, शीरमाल बांटे थे, वो तो है ही नहीं। मैं कहाँ ला रहा हूँ मेरा चीजों, इसमें हमने 7 मुहर्रम को सबील लगाई थी, वो भी नहीं है। और कमाल की बात हो गई, परवरदिगार हम तो जोगीपुरा गए थे, वो भी पैदल चल के, वो भी नहीं है। हमने हर मुहर्रम की मजलिस में आला पैमाने का तबर्रुक बांटा, इसमें तो वो भी नहीं है। परवरदिगार जो जो हमने किया इसमें लिखा ही नहीं है। आवाज़े कुदरत आएगी, ये बताओ किया किसके लिए था? किया किसके लिए था? आवाज़े कुदरत आएगी, किया किसके लिए था? तुमने तबर्रुक बांटा, हमारे मुजमे में आ गया कि नहीं आ गया? अब बुजुर्ग बैठे वो इस बात की तस्दीक करेंगे। भाई फला के यहाँ जो है वो 25 वाला शीरमाल बांटा, उसने तो बांट दिया, हमें जिस सवाल उसने 25 का बांटा, हम 35 का बांटेंगे, और 35 का बांटने के बाद रात में बांटेंगे, सुबह निकल जाएंगे और पूछेंगे हमारा रात का शीरमाल ठीक ठाक था? अल्लाह अकबर, हमारा रात का शीरमाल भाई ठीक ठाक था, ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे से लगे थे ना उसके ऊपर, देखो हमने वो देसी घी में बनवाया था, ठीक था, खाने में जायकेदार था। तुम्हारा सुबह में तवज्जो मेरे अजीजों, रात में तबर्रुक बांट के सुबह तुम्हारा पूछना बता रहा है, तुमने तबर्रुक हुसैन के लिए नहीं बांटा, अपनी वाहवाही के लिए बांटा। तुमने तबर्रुक हुसैन के लिए नहीं बांटा, तुमने तबर्रुक अपनी वाहवाही के लिए बांटा है। इसलिए क्योंकि अच्छा बांटेंगे तभी तो वाहवाही होगी, तभी तो चर्चा होगा। अब क्या कहने मौलाना अली नवाज, आपके यहाँ का तबर्रुक अभी तक का सबसे नंबर 1 तबर्रुक, आपके यहाँ का तबर्रुक सबसे नंबर 1 तबर्रुक, आपके यहाँ का तबर्रुक सबसे नंबर 1 तबर्रुक। नंबर 1 की दलील आवाम नहीं देती, नंबर 1 की दलील इबादत देता है। सलात पढ़े मोहम्मद, दलील आपको आवाम नहीं देगी, दलील आपको चल रहा है ना काफिले। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हर काफिला दिखावी नहीं होता, आप ये समझिए कि हर काफिला दिखावी है। हमारे जवानों में एक अजीब सी बीमारी आ गई है। कहाँ जा रहे हैं? जोगीपुरा जा रहे हैं, कैसे? पैदल। अच्छा किसके लिए जा रहे हो? इमाम के लिए। अब जब तुम इमाम के लिए जा रहे हो तो स्टेटस लगाने का क्या मतलब है? मैंने कहा था जहाँ कहर होगी पानी वहीं बता। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मौला की दरगाह पे क्या करने? मौला की जियारत करने। तो तुम जा जियारत करने जा रहे हो, ये तुम स्टेटस क्यों लगा रहे हो? स्टेटस क्यों तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो? इसका मतलब ये है कि तुम इमाम के लिए नहीं निकल रहे हो। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे अजीजों, तुम इमाम के लिए नहीं निकल रहे हो। तुम इमाम के लिए अगर निकलते, तवज्जो मेरे अजीजों, इमाम के लिए अगर निकलते, खुलूस से चलते, आवाम को पैगाम देते, लोगों को बताते, लोगों को दिखाते, लोग खुद में देखने के बाद खुद ये कहते कि जब ये इतनी आराम से चल रहा है, जब ये इतनी मोहब्बत से चल रहा है, अमर जिस इमाम ने इसको सिखाया है, जब ये ऐसा है, जब ये ऐसा है तो इसका सिखाने वाला कैसा होगा? जिसको ये मानता है इसका मानने वाला कैसे होगा? तुम्हारा स्टेटस लगा के अपने आप को शो करना ये बता रहा है कि तुम ईमान के लिए नहीं निकले, आवाम के लिए निकले हो। बाबा क्या कहने बाबा, सलात पढ़े मोहम्मद। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। दिन इमाम के लिए करोगे। जाकिर ने मजलिस पढ़ी, मैंने इब्तिदा में कहा था मैं पिंदी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मेरा अंदाज़ किताबत जानते, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं बाबाई में नहीं ले जाता कि मजलिस हो गई जी, क्या कहने मौलाना अली नवाज के, और मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी।
مجلس بہت اچھی پڑھی، ابھی تک 5 دن ایسی مجلس، اللہ جواب مجلس پڑھی، کیا پڑھا؟ اللہ اکبر میرا عزیزو، یہ سناٹا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اتنی اچھی مجلس پڑھی، پڑھا کیا؟ وہ نہیں پتا، وہ یاد نہیں رہا، لیکن پڑھی بہت اچھی، پڑھی بہت اچھی۔ میرا عزیزو مجلس میں جانا کمال نہیں ہے، مولانا قمر سلطان صاحب کا یہ جملہ ہے کہ مجلس میں جانا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے کے آنا کمال ہے۔ میں اپنا جملہ رکھ رہا ہوں، مجلس میں جانا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے کے آنا کمال ہے۔ آپ کہیں گے مولانا مجلس کو گھر کیسے لے کے آئے؟ مجلس بھی کوئی لانے والی چیز ہے۔ میں نے کہا مجلس لانے والی چیز ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جتنی دیر مجلس میں کتنا گناہ کیا؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کہا کتنی گالی دی؟ اللہ اکبر، ایک بھی نہیں۔ کتنوں کے اوپر بہتان باندھا؟ ایک بھی نہیں۔ حسین نے یہی تو بتایا، جب تم 1 گھنٹے کے لیے میری مجلس میں بیٹھے ایک گناہ نہ کر سکے، اسی مجلس کو گھر لے جاؤ، نہ یہاں گناہ ہو پائے گا نہ وہاں گناہ ہو پائے گا۔ آپ کا خلوص طے کرے گا۔ میں نے پہلا جملہ یہی رکھا، تعلیم اونچی دی، خلوص سے دی، اللہ کی راہ میں دی۔ جو آپ کام کریں گے اگر خلوص سے کریں گے مولا قبول کریں گے۔ جو کام بھی آپ اپنی نیت پاک و پاکیزہ رکھیں گے، اگر نیت میں عوام خوش آئے گی تو میرے عزیزوں کام بھی یہی تک رہ جائے گا۔ کام کرنا امام کے لیے کرنا ہے، کام کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، راستے میں چند بچوں نے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ حضور ہماری بھی ایک مجلس پڑھ دیجیے۔ انہوں نے مجلس پڑھی، بچوں نے انہیں تبرک میں 1 پیالی چائے دی۔ اب جو بھی لگ رہی ہو اللہ جانے، لیکن انہوں نے وہ چائے نہیں پی۔ چلے گئے، اس رات میں سوچ سیدہ خان میں آئی، آنے کے بعد کہتے ذاکر ہمیں ایک کام بہت اچھا لگا، دوسرا کام اچھا نہیں لگا۔ ہم کیا سمجھتے اگر اچھا تبرک بانٹیں گے تو ہی قبول ہوگا، دیر اتاریں گے تو ہی امام راضی ہوں گے، جی اچھے سے شیرمال لائیں گے تبھی امام راضی ہوں گے، قیمتی چیز تبرک میں بانٹیں گے تبھی مولا قبول کریں گے۔ نہ میرا عزیزو، ہو سکتا ہے کہ 70 روپے کا شیرمال قبول نہ ہو، 1 پیالی چائے قبول ہو جائے۔ کبھی جملہ آہستہ سے پڑھا ہوا یہ نہیں ہوتا کہ اس میں دم نہیں تھا، آہستہ سے پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ وہاں تک پہنچ جائے۔ میرا عزیزو کبھی ممکن ہے، چونکہ آپ کی نیت طے کرے گی۔ 70 والا بانٹا تو اس لیے بانٹا تاکہ تعریف ہو، 1 پیالی چائے پلائی اس لیے تاکہ زہرا راضی ہو جائے۔ عالم دین سے سیدہ نے کہا تو نے مجلس پڑھی، ہمارا دل خوش ہو گیا، چائے نہیں پی ہمیں اچھا نہیں لگا۔ ذاکر یہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ تو نے بچوں کا تبرک نہیں لیا، اس لیے کیونکہ کسی بھی مجلس میں تبرک بھٹا بعد میں ہے، پہلے میرا ہاتھ لگتا ہے۔ تبرک کوئی بھی ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ خلوص ہو، خلوص ہوگا تو قبول ہوگی، خلوص نہیں ہوگا میرا عزیز آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ علی کے چاہنے والے، ہم کب کہہ رہے کہ تم علی کے چاہنے والے نہیں، تم علی کے چاہنے والوں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ علی عادل امام کا نام ہے۔ میرے عزیز یہ ضرور جملہ یہ چھوڑ دے رہا، علی عادل امام کا نام ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جیسے چاہیں گے گاڑی کو ویسے چلا رہی ہیں، نا مولا نے اپنے دور حکومت میں دلیل قائم کی تھی جب جناب عقیل آئے تھے کہ سب کو آپ نے مال غنیمت بانٹا، مجھے اور دیجیے، لیکن کیونکہ میرا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا تو مولا نے یہی کہا تھا یہ تندور میں لوہا رکھا ہے اس کو اٹھا لو، تو فوراً جناب عقیل نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ مولا نے مسکرا کے کہا اس آگ کا اتنا ڈر ہے اور وہ جو جہنم میں آگ جل رہی ہے۔ اب سمجھے ہی نہیں میرے عزیزو، کون تھے جناب عقیل؟ مولا کائنات کے سگے بھائی، مولا کائنات کے سگے بھائی علی نے بتایا کہ جب ہم سگے بھائی کے معاملے بھی عدالت سے باہر نہیں آتے تو چاہنے والے کے معاملے میں عدالت سے کیسے باہر آئیں گے؟ علی عادل امام کا نام ہے۔ مولا نے اپنی دور حکومت میں دلیل قائم کی ہے، چاہتے تو دے دیتے، بھائی آئے تھے کوئی نہ، علی نے بتایا میرے لیے سب برابر ہے۔ علی عادل امام کا نام ہے۔ جناب عمر محمد کے میرے عزیزو آپ مسائب الحمدللہ سن بھی چکے، صرف اور صرف ایک روایت اور آپ کی رحمت تمام۔ ابھی آپ شبیہ تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ جناب عمر محمد مولا کائنات کے نواسے تھے، جناب جعفر طیار کے پوتے تھے، جناب عبداللہ کے بیٹے تھے،
جناب زینب کے شیخار تاریخ بتاتی ہے جناب امام حسین جب 28 رجب کو گھر چھوڑا تو جناب زینب نے کہا بھیا ہم بھی ساتھ چلیں گے. تو جناب زینب سے امام حسین نے کہا تھا کہ بہن ابھی تمہارے شوہر زندہ ہے، جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ. اگر عبداللہ اجازت دے دیں گے زینب ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جناب زینب جناب عبداللہ کے سامنے آئی، دامن پھیلا کے بیٹھ گئی. اے عبداللہ، زہرا کی بیٹی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج تم سے کچھ مانگنے آئی ہے. کہا شہزادی آپ شرمندہ کر رہی ہے، آپ جو مانگنا چاہتی ہے ہم سے مانگے. مطلب جناب زینب نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. ہاں زینب مجھے معلوم ہے. کہ عبداللہ میں جانا چاہتی ہوں. مطلب جناب زینب نے کہا عبداللہ جو بھی کہنا سوچ سمجھ ہی کہنا، اس لیے اگر اجازت دے دو گے تو زینب بھائی کے ساتھ جائے گی، لیکن اگر تم اجازت نہ دو گے تو عبداللہ ادھر سے میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا، تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. اجرکم اللہ. مصائب سن کے نہ رویا کیجئے، مصائب تصور کر کے رویا کیجئے. عزیز و حسین ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں. ہم یہ روز عاشورہ کہتے ہیں نا، اے مولا حق کے پرسہ آپ سے ادا نہ ہو سکا، میرا عزیز و حق کے پرسہ ادا کیجئے. زہرا کے زینب کے لال کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. زینب کے بچوں کا ماتم کریں گے. عزیز تاریخ بتا کہ جناب عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، جناب زینب کے حوالے کر کے کہا تھا اے زینب کربلا کے میدان میں اگر ایسا وقت پڑے کہ جہاں ان دونوں بچوں کو قربان کرنے کا وقت آ جائے تو زینب ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو عبداللہ کی جانب سے قربان کر دینا. عزیز و روایت کہتی ہے وہ وقت قریب آیا، روز عاشورہ زینب نے دیکھا ایک کے بعد دوسرا شہید میدان کربلا میں جاتا ہے، درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے. یہ مطلب دونوں بچوں کو بلا کے زینب نے کہا اے عبداللہ اے محمد کیا تم جا کے کربلا کے میدان میں دین کے اوپر اپنی جان قربان نہ کرو گے؟ دونوں بچوں نے رو کے کہا اماں ہم تو ماموں سے اجازت لینے کے لیے گئے تھے، ماموں نے ہمیں اجازت نہ دی. عزیز و روایت کہتی جناب زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، حسین کی طرف چلی اور بہن کو آتے ہوئے دیکھا. حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس زینب قریب آئے، اے بھیا میرے بچوں سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہ بہن غلطی کچھ نہیں ہوئی، تیرا خیال آتا ہے اور محمد کے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے. اے بہن اگر یہ دین کے اوپر قربان ہو گئے، اے بہن تیرے پاس کیا بچے گا؟ مطلب جناب زینب نے کہا بھیا میرے لیے میرے بچے قیمتی نہیں ہے، اسلام سب سے بڑی شے ہے. عزیز روایت کہتی ہے اجازت ملی، دونوں بچے میدان کربلا میں آئے، لیکن آنے سے پہلے زینب نے ایک نصیحت اور وصیت کی تھی اے بیٹا اور محمد اگر دریا کے قریب جانا تو دیکھو کبھی پانی کو منہ نہ لگانا، اور اگر تمہارا دل کرے پانی پینے کا تو صرف اتنا خیال کر لینا کہ خیمے کے اندر اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے. عزیز و روایت کہتے ہیں دونوں بچے میدان کربلا میں آئے، جنگ کی فوجوں نے گھیر کے بچوں کے اوپر حملہ کیا، دونوں بچے زین سے زمین پہ آئے. عزیز و روایت کہتی ہے آواز دی مامو ہمارا آخری سلام. ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، اور کا سر عباس نے اپنے زانوں پہ رکھا، محمد کا سر حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا. بچے اتنے زخمی تھے کہ بولنے کی طاقت نہ تھی. روایت کہتی ہے کہ دونوں بچوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا اور نے عباس کے سر پہ رکھا، محمد نے حسین کے سر پہ رکھا. مامو آپ کے سر کی قسم اماں سے کہیے گا ہم دریا پہ تو پہنچے پانی کو منہ نہ لگایا. میرا یہ سوچ کے روئیے گا کہ ان بچوں کے اوپر ماتم نہ ہو سکا، نہ کربلا، نہ شام، نہ کوفہ، نہ مدینہ. میرے عزیز ان بچوں کے اوپر ان کی ماں نے گریہ نہ کیا. روایت کہتی ہے دونوں بچوں کے جنازے خیمے میں آئے، زینب بھائی دونوں بچوں کے جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی، دونوں کے اوپر ہاتھ رکھے کہا پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. زینب نہ روئی، خیمے میں چلی آئے. عزیز و روایت کہتی ہے نو کے نیزہ پہ محمد کا سر آ گیا، زینب نہ روئی. کوفہ آ گیا، زینب نہ روئی. شام آ گیا، زینب نہ روئی. عزیز و رخصتی کا حکم آیا، ہر سر پہ ماتم ہوا، اور محمد کا جب سر آیا تو کوئی لینے والا نہ رہا. مطلب شام کی عورتوں نے دونوں سر کو زندان کے دروازے میں رکھ کے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی. زینب آگے بڑھی، شام کی عورتوں ایسا نہ کہو ابھی زینب زندہ ہے، لیکن زینب اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی، اپنے بھیا
آخری روایت آپ کی رحمت تمام عزیزو جناب زینب قید شام سے چھٹ کے مدینہ آ گئی، ایک عرصے تک اپنے بھتیجے کے ساتھ رہی۔ ایک دن امام نے کہا پھوپھی اماں آپ کا گھر ہے، عبداللہ انتظار کر رہے ہوں گے، اے زینب اپنے گھر تو ہو آئیے، عبداللہ کو آپ کا انتظار ہوگا۔ عبداللہ گھر میں نہ تھے عزیزو، بس روایت ختم کرو، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ عبداللہ گھر نہ تھے، جناب زینب دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب عبداللہ آئے تو یہ منظر دیکھا کہ کوئی ضعیفہ ہے کہ جو عبداللہ کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی کریا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کا ضعیفہ دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں، ارے اس گھر کے تو پہلے سے ہی مصیبتوں کا نزول ہے، ارے تو کہیں اور جا کے گریا کر لے، کہیں اور جا کے گریا کر لے۔ میں اتنا کہا، جناب زینب نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا عبداللہ تم نے مجھے نہ پہچانا، عبداللہ تم نے مجھے نہ پہچانا۔ ایک مرتبہ جیسے عبداللہ نے کہا، زینب نے کہا، ایک مرتبہ عبداللہ گر گئے، زینب آپ ارے جب گئی تھی تو ضعیفہ نہ تھی، آئی ہے تو ضعیفہ بن کے آئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ سنو گے، 70 قدم کے فاصلے پہ بھائی کی گردن پر چھری چل رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی، عبداللہ سنو گے ایک بڑی دوپہر میں اماں کا گھر اجڑ گیا، عبداللہ سنو ایک دوپہر میں میرا کڑیل جوان چلا گیا، عبداللہ ایک دوپہر میں اماں کی کمر رک گئی۔ عبداللہ نے زینب کو اٹھایا، گھر کے اندر لائے، جیسے زینب گھر کے اندر آئی کام نہ لا سکی، دو بستر دیکھے زینب گر گئی، یا محمد اپنی ماں کو معاف کرنا، اے محمد یہ زینب تمہارے اوپر نیچے رکھ بیٹے نیچے ہوگا دیکھ ہلکا لگاؤ بے